أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأقطعي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا عالي العنبر مؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلك إلا رحمة للعالمين ولن ترسل دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقدس مقام پہ اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کے یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم بانی مجلس کی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخص مرحوم سید ثمر عباس شیرازی، مرحوم سید غلام رضا شیرازی اور اس کے علاوہ اس خاندان کے اس خانوادے کی جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرمائے۔ میرے محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ کہ جس میں سید الانبیاء خاتم المرسلین کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مہینہ، تو سید الانبیاء کی واضح مستی کی جن کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے دیا۔ اور وہ ہستی کی جن کے بارے میں پروردگار نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ پروردگار وہ عظیم ہستی ہے جس نے کائنات میں عظیم احسانات کیے، لیکن ان احسانات کو پھر جروایا نہیں ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ احسان کرو، احسان کو پھر کر کے بھول جاؤ، احسان کو جتاؤ نہیں۔ اگر تجھ پر کوئی احسان کرے تو اس کو بھولو نہیں، اگر تجھ پر کوئی احسان کرے تو اس کو بھولو نہیں، اگر تو کسی پر احسان کر تو پھر اس کو یاد نہ رکھ، اس کو پھر جتانا نہیں ہے۔ پروردگار عالم وہ عظیم ذات ہے جس نے کائنات میں پوری انسانیت کے لیے سر سے پاؤں تک انسان سراپا پروردگار کے احسانات میں گرا ہوا ہے۔ خدا کی ذات نے کسی مقام پر بھی اپنے احسانات کو یاد نہیں کیا، قرآن میں اپنے احسانات کو جتوایا نہیں ہے، لیکن ایک ایسا احسان اس ذات نے کیا کہ قرآن میں اس احسان کو یاد کیا ہے۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ پروردگار عالم کی ذات فرماتی ہے پروردگار نے، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا
کہ ان میں ایک اپنا رسول بھیجا. یعنی اتنا بڑا احسان کہ پروردگار نے اس احسان کو قرآن میں جتایا ہے. اور وہ عظیم ہستی سید الانبیاء جیسی عظیم ہستی پروردگار نے وہ عظمت عطا کی کہ کائنات میں کسی اور کو یہ عظمت اور مقام عطا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ فقط مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، سید الانبیاء کو نہیں مانتے، مولا علی کو سید الانبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. نا، ایسا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سید الانبیاء کا ذکر نہ کریں، اس سید الانبیاء کی عظمت کے قائل نہ ہوں کہ جس کے بارے میں خود علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. فرق فقط یہ ہے کہ انہوں نے نبی اپنے سے سنا، علی ہم سے سنا. نبی اپنے سے سنا، علی ہم سے سنا. معرفت رسالت تو تب ہوتی تھی کہ علی بھی ہم سے سنتے، نبی بھی ہم سے سنتے. عظمت سید الانبیاء، فرمایا کہ یہ سید الانبیاء وہ عظیم ہستی کے پروردگار نے جن کو عظمتیں عطا کی، مقام عطا کیا، رفعتیں عطا کی. میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں اس ہستی کی مدحت کر سکوں. خود سید الانبیاء فرماتے ہیں یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت، اے علی اللہ کی اس کائنات میں کوئی معرفت نہیں رکھتا. اس کائنات میں اگر کوئی خدا کو جانتا ہے نا، الا انا وانت، یا میں محمد خدا کی معرفت رکھتا ہوں یا میرا بھائی علی تو خدا کو جانتا ہے. لا یعرفنی الا اللہ وانت، کہا اے علی مجھ محمد کو اس کائنات میں کوئی نہیں پہچانتا. مجھے کوئی پہچانتا یا میرا خالق مجھے پہچانتا یا میرا بھائی علی تو مجھے پہچانتا. پھر فرمایا لا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی اس کائنات میں تیری کوئی معرفت نہیں رکھتا. تجھے اگر کوئی پہچانتا ہے یا تیرا خالق تجھے پہچانتا ہے یا میں محمد تیری معرفت رکھتا ہوں. پروردگار نے وہ عظمت سید الانبیاء کو عطا کی. فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. اور پھر فرمایا کہ پوری کائنات میں اول مخلوق کائنات ہے سید الانبیاء. اور پھر اپنے حبیب کو خلق کرنے کے بعد پوری کائنات کو اپنے حبیب کے صدقے میں خلق فرمایا. اور پھر فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، ہے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے نا تو کائنات کو بھی خلق نہ کرتا. اور معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق فرمایا ہے تو جناب آدم کے جسم میں جب روح کو پھونکا تو جب جسم میں جان آئی ہے نا، عرش کی داہنی جانب دیکھیں 5 نور ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. جناب آدم نے سوال کیا یا رب هل خلقت احدا من طین قبلی، پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا؟ فرمایا لا یا آدم، اے آدم تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں خلق فرمایا. تو سوال کیا پروردگارہ من هؤلاء الخمسة الذين في صورتی و حیاتی، پروردگارہ پھر وہ 5 کون ہیں جو میری صورت میں میری حیت میں ہیں اور تیری عبادت کر رہے ہیں؟ اے آدم ہم من ولدک لولاہم لما خلقتک، اے آدم یہ 5 تیری اولاد میں سے ہوں گے، اگر یہ نہ ہوتے تجھے بھی نہ بناتا. لولاہم لما خلقت العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے نا، نہ عرش کو بناتا، نہ فرش کو بناتا، نہ زمینوں کو خلق کرتا، نہ آسمانوں کو خلق کرتا. اے آدم اگر یہ نہ ہوتے نہ جنت کو بناتا، نہ جہنم کو بناتا، نہ جنوں انس و ملائکہ کو خلق کرتا. اے آدم اگر پوری کائنات خلق کی ہے تو ان 5 کی محبت میں بنائی. اور پھر تعارف کروایا لہم 5 اسماء اشتقت من اسمائی، ان کے 5 نام میں نے اپنے 5 ناموں سے مشتق کیے. انا محمود و هذا محمد، انا علی و هذا علی، انا فاطر السماوات والارض و هذه فاطمہ، انا محسن و هذا الحسن، انا قدیم الاحسان و هذا الحسین. فرمایا کہ اے آدم یاد رکھنا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. میں علی ہوں، یہ علی ہے. میں فاطر السماوات والارض ہوں اور یہ فاطمہ ہے. میں محسن
انا قدیم الاحسان، میں قدیم الاحسان ہوں اور یہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پوری کائنات کو اپنے اس حبیب کی خلق صدقے میں خلق فرمایا، اور اس لیے حدیث قصہ کے جملے پڑھتے ہیں نا، یا ملائکتی و یا سبحان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ جب ملائکہ نے پوچھا پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے، پھر تعارف پروردگار نے فرمایا، کہا کہ اے ملائکہ آسمانوں پر رہنے والی میری مخلوقات، یاد رکھنا یہ آسمان کو میں نے جو چھت بنایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے، یہ بہتے ہوئے سمندر اور سمندروں پر کشتیوں کو چلایا ہے، یہ بہتے ہوئے دریا اور دریاؤں کو موجوں کو جو بنایا ہے، یہ پورے کہکشائیں، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، سب کچھ بنایا تو ان پانچ کی محبت میں بنایا۔ فرمایا سب سے پہلی مخلوق نور محمد، اور پھر پوری کائنات کو اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا، اور پھر پوری کائنات کو خلق کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیا، اور فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی کے جملے ہیں، فرماتے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ وہ ذات وہ ہے کہ جو جسم اور جسمانیت رکھتی نہیں، زمانے کی محتاج نہیں، مکان کی محتاج نہیں، کیونکہ جو مکان کا محتاج ہوتا ہے وہ جسم رکھتا ہے، اور جو جسم رکھتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا، جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ جو محدود ہو جائے وہ پروردگار نہیں ہے، جو جسم کا محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جسم و جسمانیت سے منزہ، وہ زمانے کی محتاج نہیں، وہ مکان کی محتاج ذات نہیں ہے، وہ ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، اور کسی کی معرفت کرنی ہو نا، پہچاننا ہو تو آنکھوں سے یا دیکھا جا سکتا ہے، یہ کانوں سے سنا جاتا ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر امام بارگاہ نہ دیکھا، اس کو پکڑ کے لے آئیں، بتائیں یہ امام بارگاہ ہے، دیکھے گا تو پہچانے گا۔ کسی نے مسجد نہ دیکھی ہو، اس کو پکڑ کے لے جائیں، یہ مسجد ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کروں۔ اگر کسی نے نہ دیکھی ہو نا تو اس کو پکڑ کے لے جائیں، جناب یہ مسجد ہے۔ کسی نے مینار پاکستان نہ دیکھا ہو تو یہ اس کو مینار پاکستان کی تصویر دکھا دیں، یا کوئی کرایہ بھر کر اس کو لے جائیں لاہور میں، اس کو دکھائیں کہ یہ مینار پاکستان ہے۔ جب دیکھے گا تو اس کو معرفت حاصل ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کی معرفت حاصل کرنی ہونا تو اس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، یا اس کو آنکھوں سے دیکھا جائے گا یا کانوں سے سنا جائے گا، لیکن وہ ذات ایسی عظیم ذات ہے، نہ آنکھوں سے نظر آتی ہے نہ کانوں سے سنی جا سکتی ہے، جسم و جسمانیت تو رکھتی نہیں، اس کی آواز تو ہے نہیں، ہاتھوں سے مس کیا جا نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ فرمایا خلقتک یا محمد، اے محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پھر میں نے آپ کو خلق کیا، یہ کائنات والے آپ کو دیکھتے جائیں، مجھے پہچانتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فرمایا کہ آپ کو دیکھتے جائیں، آپ کو دیکھ کر یہ لوگ، یہ دنیا والے، یہ کائنات والے مجھ کو پہچانے۔ یہی اہل بیت ہے، وہ مقام اور عظمت رکھتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ، ہم خدا کی معرفت کے دروازے ہیں، بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہم ہی ہیں کہ جن کے ذریعے کائنات والوں نے خدا کی معرفت حاصل کی، ہم ہی ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات والوں نے خدا کی عبادت بھی کی۔ ہم نہ ہوتے خدا کی معرفت کروانے والا کوئی نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت کا طریقہ سکھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ملائکہ کو بھی اگر خدا کی معرفت کروائی ہے نا تم،
آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے. جناب جبرائیل سید الانبیاء کی محفل میں موجود ہیں، امیر کائنات تشریف لائے. جناب جبرائیل احترام کے لیے کھڑے ہوئے. پوچھا سید الانبیاء نے، اے جبرائیل جانتے ہو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں. کہا کب سے جانتے ہو؟ فرمایا اس وقت سے جانتا ہوں جب اللہ نے مجھے خلق کیا تھا. جب خلق فرمایا تو اس وقت اس ذات نے مجھ سے پوچھا من انا و من انت، میں کون ہوں تو کون ہے؟ میں نے کہا انا و انت انت. پھر ذات احدیت نے کہا من انا و من انت، میں کون ہوں تو کون ہے؟ پھر میں نے کہا انا و انت انت، میں ہوں تو ہے. پھر ذات احدیت نے فرمایا من انا و من انت. کا یہی جواب دینا چاہتا تھا کہ عرش کی داہنی جانب اسی ہستی کا نور برآمد ہوا اور کہا کہ جبرائیل یہ نہ کہ انا و انت انت، بلکہ کہ انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل. تو میرا رب جلیل ہے، میں بندہ ذلیل ہوں. پتہ یہ چلا کہ اگر ملائکہ کو بھی تعارف کروایا تو اہل بیت نے کروایا، اور خدا کی عبادت کا طریقہ سکھایا نا تو اہل بیت نے. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا ماذا کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم، مولا آپ کہاں تھے، آپ کیا تھے آدم کی خلقت سے پہلے؟ مولا فرماتے ہیں کننا انوارا حول العرش، ہم اللہ کے عرش کے گرد نور تھے. نسبح اللہ و نقدسہ، ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے. حتی ان یخلق اللہ الملائکہ، یہاں تک کہ ہزارہا سال بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا. اور جب ملائکہ کو خلق کیا نا تو ملائکہ سے کہا کہ یا ملائکہ تسبحونی، اے میرے ملائکہ میری تسبیح کرو. ملائکہ نے جواب دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے کہ تیری تسبیح کیسے کرے، تیری عبادت کیسے کرے. فرمایا اس وقت پروردگار عالم نے ہم کو کہا سبحونی فسبحنا وسبح الملائکہ بے تسبیح نا. امام صادق فرماتے ہیں پھر پروردگار عالم کے حکم پر ہم اہل بیت کے انوار نے اللہ کی تسبیح کرنا شروع کی. ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح خدا کرنا شروع کی. پتہ یہ چلا کہ کائنات والوں کو تعارف کروایا تو اللہ کا تو اہل بیت نے، اور خدا کی عبادت کا طریقہ سکھایا تو اہل بیت علیہ السلام. اس لیے معصوم فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ، ہم خدا کی معرفت کے دروازے. اور واقعہ یہی ہے، حقیقی توحید انہی کے پاس ہے، خدا کی معرفت انہی کے پاس ہے جنہوں نے یہ معرفت پروردگار اہل بیت سے لی ہے. حقیقی خدا کی معرفت انہی کے پاس ہے جنہوں نے خدا کو سمجھا تو یا محمد سے سمجھا یا علی سے سمجھا، اور وہ حقیقی معرفت توحید تک نہ پہنچ پائے کہ جنہوں نے معرفت در اہل بیت سے نہیں کی. ان کی انتہا کہاں تک ہوئی؟ معرفت توحید کی ان کی انتہا اس مقام پر پہنچی، وہ اس نتیجے پر پہنچے جنہوں نے توحید در اہل بیت سے نہیں لی. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قیامت کے دن خدا نعوذ باللہ عرش پر کرسی پر بیٹھے گا اور کرسی چڑ چڑ کرے گی. یعنی جسم اور جسمانیت پر منتہی ہوئے کہ خدا نعوذ باللہ جسم رکھتا ہے. قیامت کا دن ہوگا جہنم سے کہے گا کیا اور بھی تیرے اندر گنجائش ہے؟ تو کہے گی حال میں مزید کوئی اور ہے تو لے آئیے. نعوذ باللہ بندے ختم ہو جائیں گے تو خدا اپنا پاؤں رکھے گا، قدم رکھے گا، تو اب کہے گی کہ میں پر ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ خدا جسم اور جسمانیت رکھتا ہے. کرسی پر وہ بیٹھتا ہے جو جسم رکھتا ہے، جو جسم رکھتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں معرفت پروردگار حاصل کرنی ہے نا تو ان ہستیوں سے، اس لیے فرمایا کہ توحید وہی قبول ہے جو در علی سے ملے. جو در علی سے نہ ملے وہ خدا کو بھی توحید قبول نہیں. سید الانبیاء نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ افلح، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کامیاب ہو گیا. اسی محفل میں موجود ابو درداء صحابی موجود ہے. فرمایا یا رسول اللہ ہر وہ بندہ جو یہ کہے لا الہ الا اللہ توحید کا قائل ہو گیا وہ کامیاب ہے؟ فرمایا نہیں، ہر بندہ اگر یہ کہے گا نا وہ کامیاب نہیں، فقط اگر علی اور علی کی شیعہ یہ کہیں گے تو کامیاب ہوں گے. جناب امام رضا علیہ السلام نیشاپور کے مقام پر جب پہنچے، لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں محدثین موجود ہیں.
جب پہلی مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے شاپور کے مقام پر پہنچے زیارت کی ہے نا، تو محدثین نے امام سے کہا کہ مولا ہمیں اپنے جد امجد کی کوئی حدیث سنائیے۔ اس وقت امام نے حدیث سنانے سے پہلے ایک مرتبہ سند پڑھی ہے کہ جس میں سارے کے سارے راوی جو ہیں وہ معصوم ہستیاں تھیں۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، امام اللہم صلی اللہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام سے، اور امام سجاد نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے، اور علی ابن ابی طالب نے سید الانبیاء سے سنا کہ سید الانبیاء نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر مجھے کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یعنی توحید میرا قلعہ ہے، جو بھی اس توحید کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن امام رضا فرماتے ہیں ہر بندہ اس قلعہ توحید میں داخل نہیں ہو سکتا، بشرطہا و شروطہا، اس قلعہ توحید میں ہر بندے کو اجازت نہیں کہ داخل ہو جائے، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پھر امام رضا فرماتے ہیں من بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، فرمایا اس قلعہ توحید میں داخلے کی سب سے بڑی شرط ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ یا رسول اللہ، یا فرمایا کہ قلعہ توحید میں داخلے کی شرط، بنیادی شرط ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی وہی داخل ہو سکتا ہے قلعہ توحید میں۔ مطلب یہ چلا کہ توحید بھی اسی سے قبول ہے کہ جس کے پاس ولایت اہل بیت موجود ہے، کیونکہ توحید حقیقی توحید وہی ہے جو در اہل بیت سے ملے گی، حقیقی توحید وہی ہے، حقیقی معرفت پروردگار وہی ہے جو در اہل بیت سے ملے گی، کیونکہ حقیقی علم ہی در اہل بیت سے ملتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا، امام فرماتے ہیں شرک وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا، اپنے دو شاگردوں کو کہا تھا مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جاؤ، کائنات کا کونا کونا چھان مارو، فرمایا تجھے کہیں سے بھی علم نہیں ملے گا، علم وہی ہے جو در اہل بیت سے نکلتا ہے، جو در اہل بیت سے نہیں نکلتا وہ علم نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہالت ہے، وہ ضلالت ہے۔ علم اگر لینا ہے تو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، پروردگار نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے تو سید الانبیاء کو، فرمایا کہ لو کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہ کے پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، پھر اے محمد آپ کو خلق فرمایا، اور پھر خلق بھی فرمایا ہے تو نبی بنا کے خلق فرمایا، یعنی کب سے نبی، 40 سال گزارنے کی ضرورت نہیں، اس وقت سے نبی ہیں جب اللہ نے پاک پیغمبر کے نور کو خلق فرمایا۔ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، اور اس لیے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ وہ حضرت عیسیٰ کہ جب جناب مریم اپنے بیٹے کو لے کر نکلی ہے نا، راستے پر موجود ایسے افراد موجود ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ مریم کے ہاتھوں میں ایک بیٹا ہے جو موجود ہے، مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، اس وقت تانے دینے لگے مریم تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیری ماں بھی اچھے تھی، تجھے کیا ہوا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس وقت جناب مریم خود نہ بولی بلکہ جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس وقت جناب عیسیٰ ماں کی گود سے جملہ کہا، فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کے بھیجا۔ آدم کی خلقت سے پہلے سید الانبیاء کے نور کو خلق فرمایا،
اور پھر حجابوں میں رکھا گیا، اور پھر فرمایا جو حجابوں میں رکھا گیا اسی نور کے ہی، سید الانبیاء کے نور کے ہی پسینے سے ایسے قطرات نکلے کہ جن کے قطروں سے نبی بنتے گئے۔ ایک قطرے سے آدم بنا، دوسرے قطرے سے نوح بنا، ایک قطرے سے ابراہیم بنا، ایک قطرے سے اسماعیل بنا۔ یہ انبیاء کرام کی خلقت اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے کے قطروں سے بنائی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جس نبی کے پسینے کے ایک قطرہ جب عیسیٰ دنیا میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اس نبی کو یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال بعد آ کر نبوت ملے؟ اللہ اکبر! یہ نبی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اور فرمایا کہ یہی نور جب خلق فرمایا صلب آدم میں رکھا گیا۔ حضرت امام صادق سے پوچھا کہ مولا یہ جو پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ کیوں حکم دیا؟ امام صادق فرماتے پروردگار نے جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نا، یہ حقیقت میں ملائکہ نے جو آدم کو سجدہ کیا یہ عبادت اللہ کی تھی، آدم کی تعظیم تھی۔ لیکن آدم کی تعظیم اس لیے کی گئی کیونکہ صلب آدم میں محمد اور علی کا نور تھا، اور یہی نور اشہد انک کنت نورا فی الاسراب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا۔ فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کا وہ عظیم نور تھا کہ جو عظیم اسراب اور عظیم ارحام سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں آیا، اور صلب عبد المطلب میں آ کر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک نور صلب ابو طالب میں آیا جو نور علی بنا، دوسرا نور صلب عبداللہ میں آیا جو نور نبی بنا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد۔ اور یہی عظیم نور فرمایا کہ جب خلقت ظاہریہ ہوئی ہے نا، پروردگار نے میرا نام اپنے ناموں سے مشتق کیا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں، فرمایا اشتق اسمی من اسمائہ، تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہ نام اللہ نے اپنے ناموں سے مشتق کیے۔ ابھی روایت آپ کے سامنے عرض کی کہ خود امام صادق فرماتے ہیں پروردگار نے فرمایا اے آدم ان کے نام میں نے اپنے ناموں سے مشتق کیے۔ انا محمود وہذا محمد، میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں علی ہوں یہ علی ہے، میں فاطر السماوات ہوں یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں اور یہ حسین ہے۔ اور پھر خود سید الانبیاء نے فرمایا اشتق کا اسم من اسمائہ، اللہ نے میرے نام کو اپنے مقدس ناموں سے مشتق کیا۔ فذوی العرش محمود وانا محمد، اللہ وہ عرش والا خود محمود ہے، میرا نام محمد رکھا۔ حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا، حامد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا، محمود کا مطلب ہے محمود اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کی تعریف کی جائے، محمود یعنی وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ توجہ ہے نا میرے بھائی؟ محمد وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ میں کہوں گا پروردگارہ تیری ذات وہ تھی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ پروردگارہ تیری وہ ذات ہے کہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہے۔ یہ زمین و آسمان تیری تعریف کرتے ہیں، یہ سمندر، یہ سمندروں کی مخلوقات، یہ حیوانات، یہ چرند، یہ پرند، یہ حجر، یہ شجر تیری تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اناج کے دانے، یہ زمین سے اگنے والا ایک ایک دانہ تیری تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کا ایک ایک قطرہ تیری تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیرے بارے میں قرآن نے فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ الحمدللہ، کائنات کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پروردگارہ یہ کائنات کا ہر مخلوق، ہر ذی روح، ہر پتھر، ہر شجر، ہر پھول کی خوشبو، یہ کلیاں، یہ سب کچھ، یہ سمندر، یہ سمندروں کی مخلوقات، یہ بچریاں،
یہ دریاؤں کی موجیں تیری تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پروردگار تیرا نام محمد ہونا چاہیے تھا۔ بیدری پروردگار کہے کہ میرا بندہ پوری کائنات مجھ خالق کی تعریف کرے تو میں بنتا ہوں محمود، اور میں خالق ہو کر جس بندے کی تعریف کروں وہ بنتا ہے محمد۔ کائنات کی تمام مخلوقات میری تعریف کرتی ہیں نا، تو میں بنتا ہوں محمود، میں خالق ہو کر جس اپنے حبیب کی تعریف کروں اسے محمد کہتے ہیں۔ اور پھر اپنے حبیب کا نام ہی حبیب اللہ لقب رکھا۔ انبیاء کے نام رکھے گئے نا، کوئی صفی اللہ بنا، کوئی نجی اللہ بنا، کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی ذبیح اللہ بنا، کوئی خلیل اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو، وہ اپنے محمد کو وہ لقب عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہ عطا ہوا، حبیب اللہ۔ یعنی کائنات میں ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں خدا کا محبوب بنوں، لیکن اللہ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں پروردگار نے میرے نانا کو عظمتیں عطا کی، کائنات میں کسی اور کو یہ عظمتیں عطا نہ ہوئی۔ فرمایا کہ میرے نانا کے جسم اطہر سے ایسی نور نکلتا تھا، میرے نانا کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جناب حضرت عائشہ ام المومنین خود روایت کرتی ہیں، کہا کہ جب اندھیرا ہو جاتا نا، اور اندھیرے حجرے میں جب ہمیں اندھیرے میں رات میں کوئی سوئی گم ہو جاتی اور ڈھونڈنے کے لیے نہ ملتی، تو ہم سید الانبیاء کے چہرے سے نکلتے ہوئے نور کی روشنی اتنی ہوتی کہ گم شدہ سوئی بھی ہمیں مل جایا کرتی تھی۔ مجھے کہنے دیئے یہ ظرف کی بات ہے، کسی کو گم شدہ سوئی بھی نور محمدی سے مل جائے اور کسی کو نور ایمان بھی نہ مل سکا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت سید الانبیاء ہے۔ سید امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ پروردگار نے میرے نانا کو یہ عظمت عطا فرمائی، میرے نانا کے جسم پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، کیونکہ مکھی بیٹھتی ہے گندگی پر، نجاست پر، اور پروردگار نے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا تھا میرے نانا سے، ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا، ہر قسم کی پلیدگی کو دور رکھا، ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ سید الانبیاء کو پروردگار نے میرے نانا کو عظمت عطا فرمائی، فرمایا کہ میرے نانا کا سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا۔ ہر وقت ایک بادل کا ٹکڑا ہوتا جو سایہ فکر رہتا، تسیر و سیر ہی وترکض لرکود ہی۔ فرمایا کہ جب سید الانبیاء چلتے تو بادل کا ٹکڑا چلتا، سید الانبیاء رکتے تو بادل کا ٹکڑا رک جایا کرتا۔ اور پھر فرمایا سایہ کیوں نہیں تھا؟ خود مختلف علماء نے اس کی وجوہات بیان فرمائی، شیعہ سنی علماء نے، اہل سنت کے معتبر پر جس عالم دین شبلی نعمانی نے بھی یہ بات لکھی اور ہمارے بزرگ علماء نے بھی یہ بات لکھی کہ کیوں سایہ کیوں نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سید الانبیاء کا سایہ چونکہ پیچھے پیچھے اور پیچھے پیچھے اصحاب کرام بھی چلتے، اور اصحاب کرام کے بارے میں حکم یہ تھا کہ سید الانبیاء سے آگے نہیں چلنا۔ سورہ حجرات کے اندر حکم آیا تھا کہ سید الانبیاء سے آگے نہیں بڑھنا۔ جب بھی سید الانبیاء چلتے اصحاب پیچھے ہوتے، اور سایہ بندے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب کے سائے پر بھی اصحاب کرام کے قدم آئے۔ اللہ اکبر، خدا کو یہ گوارا نہیں تھا میرے حبیب کے سائے پر اصحاب کرام کے قدم آئے۔ عظمت ہے اصحاب کرام کی، مقام ہے اصحاب کرام کا، اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ کیوں نہ باعظمت ہوں اصحاب کہ جن کی تربیت سید الانبیاء نے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ صاحب کو مانتے نہیں، نہ میرے بھائی، شیعہ صاحب کو مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، یا صحاب کرام ہمارے سروں کے تاج۔ یہ زمین پر ہوں تو دین کے منارے، آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے۔ لیکن فرق یہ ہے اصحاب وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اصحاب کرام کے قدم سید الانبیاء کے سائے پر بھی آئے، لیکن آل وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے قدم موہر رسالت پر سوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر جب 360 بت نظر آئے نا، کہا علی ان بتوں کو توڑو۔ جب امیر کائنات نے ان 360 بتوں کو توڑا ہے تو ایک حبل بت تھا جو چھت کے ساتھ لگا تھا،
امیر کائنات کبھی حبل کو دیکھتے کبھی سید الانبیاء کو دیکھتے. سید الانبیاء نے پوچھا یا نہیں دیکھتے کیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ حبل بلند ہے ہاتھ نہیں پہنچتا. کہا یا نہیں پھر دیکھتے کیا ہو؟ آؤ میرے ماں میرے دوش پر سوار ہو جاؤ. جب علی ابن ابی طالب سوار ہوئے اور بت حبل کو توڑا اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا تھا اے علی تجھے بھی مبارک ہو مجھے بھی مبارک ہو. یا رسول اللہ یہ مبارکیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا اے علی تجھے اس لیے مبارک کیونکہ تو حق کے کام میں مصروف ہے اور مجھے اس لیے مبارک کیونکہ میں نے اپنے کاندھوں پر حق کو اٹھا کے رکھا. اللہ اکبر. اور خود بہار الانوار کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ سید الانبیاء کا سایہ کیوں نہیں تھا. خود امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے جسم سے ایسا نور صاف ہوتا تھا نا, کیونکہ سایہ کب انسان کا بنتا ہے؟ جب انسان روشنی کے سامنے آئے نا, جب سورج کے سامنے ہو, چاند کے سامنے ہو, کسی لائٹ کے سامنے ہو نا, تو اس وقت انسان کا سایہ بنتا ہے. کیونکہ انسان اس طرف سے لائٹ ہو تو اس طرف سایہ بن جاتا ہے, کیونکہ اندھیرا بن جاتا ہے نا اس سائڈ پہ. امام محمد باقر فرماتے ہیں اذا وقف جدی امام الشمس والقمر والمصباح غلب نورہ علی انوارہ. فرمایا جب بھی سید الانبیاء کبھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے, چاند کے سامنے کھڑے ہوتے, کسی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے, میرے نانا کے جسم سے نور ایسا نکلتا تھا کہ سورج اور چاند کی روشنیوں پر غالب آ جاتا. اللہ اکبر. یہ عظمت عطا فرمائی سید الانبیاء کو, یہ مقام عطا فرمایا اللہ نے. اور فرمایا سید الانبیاء خود امام محمد باقر فرماتے میرے نانا کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ میرے نانا جب بھی گفتگو کرتے تو میرے نانا کی سانسوں سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. میرے نانا کے جسم سے جب پسینہ آتا نا, پسینہ کے قطروں سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. فرمایا کہ جب بھی میرے نانا کسی مدینہ کی گلیوں سے گزر جاتے نا, 2 دنوں کے بعد بھی اگر کوئی انسان گزرتا اس انسان کو پتہ چل جاتا اس مدینہ کی اس گلی سے سید الانبیاء کو گزر ہوا. خود انس بن مالک روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ 2 میاں بیوی آئے سید الانبیاء کی خدمت میں, اور آ کر دیکھا, عرض کیا یا رسول اللہ ہماری بیٹی کی شادی ہے کچھ عرصے کے بعد, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں کوئی ہدیہ دیں. یا رسول اللہ ہمیں ہدیہ دیں. سید الانبیاء نے پوچھا کون سا ہدیہ؟ ایک شیشی نکالی. کہا یا رسول اللہ اس شیشے میں اپنے جسم کے پسینے کے 2 قطرات ڈال دیں. کہا قطرات کیوں چاہیے پسینے کے؟ یا رسول اللہ اس لیے کیونکہ آپ کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ سید الانبیاء جب بھی کسی کنویں میں لعاب ڈال دیتے نا, لعاب, اس کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. جب کڑوے پانی میں لعاب ڈالتے تو وہ میٹھے پانی میں بدل جایا کرتا. اللہ اکبر. میں نے آپ کے سامنے چند روایات عرض کی ہیں کہ سید الانبیاء جب گفتگو کرتے تو مشک و عنبر کی خوشبو آتی. سید الانبیاء کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی. مدینہ کی گلیوں میں گزرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے سید الانبیاء کا گزر ہوا. میرے بھائی, وہ افراد کے جن کے جب وہ گفتگو کرے نا تو سامنے والا بندہ 2 فٹ دور بیٹھ کے بات کرتا ہے. گھر والے بھی بات کرنا چاہیں نا تو سامنے رومال رکھ لیتے ہیں کہ اس بندے سے منہ سے بو آتی ہے, وہ بندہ بھی کہے کہ نبی ہم جیسا. اللہ اکبر. خود جب سید الانبیاء ایک قافلے میں 10 سال کی عمر مبارک مکہ سے نکلے ہیں سید الانبیاء, اور قافلہ ہے تجارتی قافلہ. حضرت ابو طالب کی سربراہی میں وہ قافلہ مکہ سے نکلا, شام کی طرف رخ ہے. شام کی طرف جاتے ہوئے رستے پر ایک کلیسا آتا ہے, عبادت گاہ ہے. اس عبادت گاہ میں ایک پادری ہے. پادری نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے مکہ سے. کہتا ہے کہ مکہ سے قافلے تو پہلے بھی آتے تھے لیکن آج یہ عجب شان سے قافلہ آ رہا ہے. وہ کون سی شان ہے؟ کہا کہ اس قافلے کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے. قافلہ چلتا ہے تو بادل کا ٹکڑا چلتا ہے, قافلہ رکتا ہے تو بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے. یہ چلتے چلتے جب قریب آیا, قافلے کے اوپر نگاہیں ہیں اس پادری کی, اس عالم کی, اس عیسائی کی. کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ قافلہ آ کر رکا. اس عبادت گاہ کے قریب, اس عبادت گاہ کے قریب ایک درخت ہے. اس درخت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس درخت کے نیچے فقط وقت کا نبی بیٹھا کرتا تھا. اس پادری نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھا, اور وہ قافلہ جب رکا اس قافلے سے ایک 10 سال کا بچہ نکلا.
وہ اس درخت کے نیچے اس کے سائے میں جا کے بیٹھا۔ جب یہ منظر دیکھا نا پادری نے، اسی وقت اس قافلے والوں کو دعوت دی کہ میرے اس عبادت گاہ میں آئیے، فلاں وقت کھانے کا انتظام ہے، کھانے کی دعوت ہے۔ واپس چلا گیا، کھانے کا وقت آیا، پورا قافلہ عبادت گاہ کے اندر آیا۔ اب عبادت گاہ کے جب پہنچا نا تو اس وقت وہ عبادت گاہ کا وہ پادری دیکھتا ہے کہ پورا قافلہ یہاں ہے، بادل کا ٹکڑا وہاں ہے۔ جب نگاہیں پھیرائی نا پورا قافلہ آ چکا ہے، فقط وہ 10 سال کا بچہ نہیں آیا۔ پوچھا کہ تمہارے قافلے میں وہ 10 سال کا بچہ بھی تھا، وہ آج تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ کہا گیا کہ ہم نے وہ قافلے تجارت کے سامان تجارت کی رکھوالی کے لیے، نگرانی کے لیے اس بچے کو وہیں بٹھا کے آئے۔ تو اس وقت اس پادری نے کہا کہ جس کے صدقے میں دعوت کی ہے اسی ہی وہاں چھوڑا ہے۔ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک دسترخوان نہیں لگے گا۔ ایک شخص کیا ہے سید الانبیاء کو لے آیا، اور منظر اپنے ذہن میں بنانا کہ قافلے والے کھڑے ہیں، درمیان میں سید الانبیاء ہے۔ اب پادری سید الانبیاء کا طواف ایسے کر رہا ہے کہ جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے ساری نشانیاں پوری ہو گئی، ایک نشانی باقی ہے۔ یہ سننا تھا سید الانبیاء نے اپنے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا، اس دوش مبارک پر یہ جملہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا درود محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ فرمایا وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے اپنے حبیب کو عملی نمونہ بنا کے بھیجا، عمل قابل تقلید، یعنی اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے دیکھ کر انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرے، اور یہ تقلید یعنی کسی کو کاپی کرنا، جس طرح وہ چلے میں بھی ویسے چلوں، جیسے وہ لباس پہنے میں بھی ویسے لباس پہنوں، جس کا وہ کردار ہو میرا کردار بھی ویسے ہو۔ اور یہ کسی کو رول ماڈل بنانا ہر انسان کی نا فطرت میں، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کے ادراکات بڑھتے ہیں وہ اپنا رول ماڈل تلاش کرتا ہے، کبھی اپنی ماں میں رول ماڈل تلاش کرتا ہے، کبھی اپنے باپ میں رول ماڈل تلاش کرتا ہے، کبھی اس کے ادراکات بڑھے نا پھر وہ گلی محلوں میں آتا ہے، کبھی ان کو اپنا رول ماڈل، کبھی کسی دوست کو رول ماڈل، پھر اس سے آگے بڑھے نا پھر وہ کسی ڈرامہ سٹار کو رول ماڈل، کبھی کسی فلم سٹار کو رول ماڈل، کبھی کسی کریکٹر سٹار کو رول ماڈل، پھر وہ ویسا بننا چاہتا ہے جس کو رول ماڈل بناتا ہے، اس جیسا لباس، اس جیسا چال ڈھال، اس جیسے اپنے چہرے کی شکل، اس جیسے اپنے بالوں کا سٹائل، تو جو ہے نا میرے بھائی ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے انسان، اللہ نے تجھے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تو نے رول ماڈل تلاش کرنا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں نہ کھا، ایک ہی در پر اللہ نے تجھے جھکایا ہے جو محمد و آل محمد کا در ہے۔ تیرا رول ماڈل اللہ نے اپنے حبیب اور اس کی آل کے کردار میں رکھ دیا ہے، اپنے آپ کو ویسا بنا جیسے سید الانبیاء کا کردار ہے۔ یہی یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ میلاد مناتے ہیں نا، گلی محلوں کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں، بڑا عاجر ہے، عشق مصطفیٰ کو ثابت کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رکھ جس طرح تو ان پھولوں کی پتیوں سے، رنگ برنگی لائٹوں سے عشق مصطفیٰ کو ثابت کرتے ہو نا، وہیں اپنے کردار سے بھی عشق مصطفیٰ کو ثابت کر۔ جہاں پھولوں کی پتیوں سے اپنے گھروں کو معطر کرتے ہو، اپنی گلی محلوں کو معطر کرتے ہو، وہیں سیرت پیغمبر سے اپنے کردار کو بھی معطر کر۔ تیرا کردار پاک پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی آل کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیری آنکھ وہاں دیکھے جہاں سید الانبیاء نے تجھے اجازت دی، تیرے ہاتھ وہاں اٹھے جہاں سید الانبیاء نے تجھے اجازت دی، تیری زبان سے وہ نکلے کہ جس کی اجازت سید الانبیاء نے دی ہے، کیوں یہی اعضاء و جوارح ہوں گے
ان سے پوچھا جائے گا آنکھ کیا دیکھتی رہی، کان کیا سنتے رہے، ہاتھوں سے کیا انجام دیتے رہے؟ یا اعضاء و جوارح انسان کے خلاف گواہی دیں گے. جب انسان کے خلاف گواہی دیں گے نا، اس وقت انسان پکار کے کہے گا کہ اے میرے اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی، اے آنکھ میرے خلاف، اے زبان میرے خلاف، اے ہاتھوں میرے خلاف گواہی، تم تو میرے تھے. اس وقت یہ اعضاء و جوارح کہیں گے دنیا میں تیرے تھے، لیکن آج قیامت کا دن ہے، تیرے تابع نہیں ہیں، ہم امر الہی کے تابع ہیں. اس لیے اپنا کردار بنا لے سید الانبیاء کے کردار جیسا. بس عزادارو، پروردگار نے ہستیوں کو عظمت بھی بڑی عطا فرمائی. اللہ اکبر. لیکن امت والوں نے مصیبتیں بھی بڑی دی ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، یہ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے. معصوم فرماتے ہیں البقاؤن خمسہ، کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں. ایک ہستی جناب آدم ہیں جو 70 برس روئے ہیں جنت کے فراق میں. دوسری ہستی ہیں جناب یعقوب جو اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں 40 برس روئے. تیسری ہستی جناب یوسف ہے جو اپنے بابا یعقوب کے فراق میں 40 برس روئے. تیسری ہستی ہیں جناب سیدہ خاتون جنت. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. عزادارو، جو چوتھی ہستی یہ خاتون جنت ہیں. عزادارو، اس وقت سائل نے پوچھا کہا کہ مولا یہ آپ کی دادی زہرا کتنا عرصہ روئی؟ کہا کہ 3 ماہ روئی. اس وقت سائل نے کہا مولا یہ تو چند ماہ ہیں. آپ کہتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی، باقی انبیاء تو سالہ سال روئے. کوئی 70 برس رویا، کوئی 40 برس رویا، کوئی 35 برس رویا. مولا آپ کی دادی زہرا تو چند ماہ روئی ہیں، فقط 3 ماہ روئی. عزادارو، یہ سن رہا تھا نا، امام نے تڑپ کے کہا اے سائل تو رونے کی مدت کو نہ دیکھ، تو رونے کی شدت کو دیکھ. اس شدت سے روئی ہے سیدہ، اس شدت سے روئی ہے کہ 18 برس کی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. 18 برس کی ہیں، عصا کے سہارے سے چلتی ہے. 18 برس کی ہیں، سیدھے ہاتھ سے تسبیح خدا نہیں کر سکتی. عزادارو، مجھے بتاؤ کائنات میں 18 برس کی عمر وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں ایک نوجوان اپنی نوجوانی میں آتا ہے. بتاؤ تو صحیح، کوئی 18 برس کی ہو اور سر کے بال سفید ہو چکے ہو. ہاں آؤ، ایک ایسی خاتون ہے جو 18 برس کی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے، وہ تیرے اور میرے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. عزادارو، یہ وہ عمر مبارک ہے نا کہ جس میں ہر انسان چاہتا ہے کہ پروردگار مجھے لمبی عمر دے، اپنی زندگی کی دعائیں کرتا ہے. عزادارو، یہ نبی کی بیٹی تھی، ایک جملہ کہتی تھی اللہم عجل لی وفاتی، اور پروردگارا مجھے موت جلدی دے دینا. پھر کبھی کہتی صبت علی مصائب ولو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اور بابا میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر یہ مصیبتیں سفید دنوں پہ آتی نا، سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اجرکم علی اللہ. عزادارو، پھر سائل نے پوچھا مولا بتائیے 5ویں ہستی کون ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ روئی؟ اس وقت امام نے تڑپ کے کہا کہ ہمارے جد امام سجاد کتنا عرصہ روئے؟ فرمایا 35 برس روئے. اور پھر روئے ایسے روئے نا کہ آپ کو اور ہم کو رونے کے لیے نہ کسی مصائب خان کی ضرورت ہے. کوئی مصیبت پڑے اور ہم روئیں. سید سجاد کو کسی مصائب خان کی ضرورت نہیں تھی. پورا دن روزے سے ہوتے ہیں، افطار کا وقت آتا ہے، خادم کھانا لے کے آتا ہے نا، کھانے پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے ہیں. اور جب کھانے پہ نظر پڑتی جملہ کہتے کیف آکل وقتل ابی جایا، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا باپا تو بھوکا مارا ہے. عزادارو، جب خادم پانی لے کے آتا نا، پانی پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے. کہتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، وہ میں کیسے پانی پیوں، میرا باپا تو پیاسا مارا گیا. عزادارو، جب بھی بازار میں جاتے نا، بازار میں کسی قصاب کی دکان پر ذبح شدہ جانور کا لٹکتا ہوا سر دیکھ لیتے، اتنا روتے کہ غشی کے عالم میں چلے جاتے. عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں جب بھی امام آتے نا، امام کے سامنے قصاب اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے. عزادارو، ایک مرتبہ قصاب نے مدینہ کے بازار میں اپنے جانور کو لٹا چکا ہے، اس کے گلی پر چھری رکھ چکا ہے، ابھی ذبح کرنا چاہتا ہے. ایک شخص دور سے بھاگ کے آیا، کہا کہ اے قصاب اپنے جانور کو آزاد کر.
کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ سید سجاد بازار مدینہ میں آ چکے ہیں۔ آزاداروں جب یہ سنا نا، اس قصاب نے اپنے جانور کو آزاد کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام سجاد آئے ہیں قریب، اور آ کر کہا کہ اے قصاب، پروردگار تیری اوپر رحمت کرے، تو نے میرا حیا کیا۔ اے قصاب، تجھے پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو قانون کیا ہے؟ آزادار اس وقت اس قصاب نے کہا کہ ہاں مولا، اے فرزند رسول، میں آپ کے نانا کی شریعت کا جاننے والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو قانون کیا ہے؟ اس وقت امام نے پوچھا پھر بتا پہلا قانون کیا ہے؟ آزاداروں اس نے کہا کہ مولا، جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ہو نا، اس جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرنا بلکہ اس کو پانی پلا لینا ہے۔ آزادار ایک مرتبہ رخ کر لیا کربلا کی جانب اور کہا کہ بابا، میں آپ کی مظلومیت پر قربان ہو جاؤں، اور آپ کی نانا کی شریعت کے ماننے والے بھی وہ اپنے جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ بابا، آپ کو تو 3 دن کی پیاس کی حالت میں ذبح کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔